بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ وہ کون سا نازک دھاگا ہے جو بندے کا تعلق براہ راست اس کے خالق و مالک سے جوڑتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو قلب مومن کو ہر خوف، ہر وہم اور ہر غیر اللہ کی محتاجی سے بے نیاز کر دیتی ہے؟ یاد رکھیے، وہ طاقت عقیدہ توحید کی طاقت ہے، اور وہ رشتہ اللہ رب العزت پر کامل توکل اور بھروسے کا رشتہ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں جہالت اور تقلید آبا کے سبب بہت سی ایسی شرکیہ رسومات نے جڑ پکڑ لی ہے جو توحید کی اسی بنیاد پر ضرب لگاتی ہیں اور بندے کے تعلق کو اللہ کے بجائے کمزور اور بے حقیقت مخلوقات سے جوڑ دیتی ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسے ہی سنگین عقیدے کے انحراف سے متعلق ہے جو بظاہر ایک معمولی عمل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے اور بندے کی توحید کو داغدار کر دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے تعلیق التمائم، یعنی نظر بد، حسد اور دیگر مصائب سے بچنے کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے، کڑے اور منکے وغیرہ لٹکانا۔ یہ وہ عمل ہے جس کی جڑیں زمانے جاہلیت کی تاریکیوں میں پیوست ہیں اور جسے اسلام کے نور توحید نے مٹا کر رکھ دیا تھا، لیکن آج پھر یہ مختلف شکلوں میں ہمارے گھروں، ہماری گاڑیوں، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کے گلے میں لوٹ آیا ہے۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی واضح روشنی اور سلف صالحین کے فہم کی رہنمائی میں اس عمل کی حقیقت کو پہچانیں، اس کے شرعی حکم کو جانیں اور اپنے ایمان کو شرک کی اس آلائش سے پاک کرنے کا عزم مصمم کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمائم کسے کہتے ہیں۔ تمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے گردن میں، جسم کے کسی اور حصے پر یا گھروں اور گاڑیوں میں اس عقیدے کے ساتھ لٹکایا جائے کہ یہ آنے والی مصیبتوں، مثلا نظر بد اور حسد کو ٹال دے گی یا آ چکی مصیبت کو دور کر دے گی، خواہ یہ تعویذ چمڑے کا ہو، منکوں کا ہو، دھاگوں کا ہو، کپڑے کی پوٹلیوں کا ہو یا دھات کا بنا ہو۔ یہ سب اسی حکم میں داخل ہیں۔ ہمارے ہادی و مرشد امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، جو توحید کے منافی ہے، کیونکہ اس عمل میں نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے دل کو غیر اللہ کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے۔ جلیل القدر صحابی سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ لٹکانے سے حاصل ہونے والا شرک لٹکانے والے کے عقیدے کے اعتبار سے دو درجات میں تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1، شرک اکبر۔ یہ وہ صورت ہے جب تعویذ لٹکانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ تعویذ بذات خود نفع دینے اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کی تقدیر اور مشیت کے بغیر از خود مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ اس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ شرک اصغر۔ یہ وہ صورت ہے جب لٹکانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ نفع و نقصان کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ تعویذ محض ایک سبب ہے جس کے ذریعے مصیبت دور ہوتی یا ٹل جاتی ہے۔ یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک ایسی چیز کو سبب بنا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو شرعی طور پر سبب بنایا ہے اور نہ ہی تقدیری یعنی فطری طور پر۔ ایسا کر کے اس نے اشیاء کے بارے میں حکم لگانے میں خود کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور یہ کمال توحید کے منافی ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس باب میں ضابطہ یہ ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا سبب اختیار کیا
جسے اللہ عز و جل نے نہ تو شریعت میں سبب قرار دیا ہے اور نہ ہی تقدیر میں، تو وہ شرک اصغر میں مبتلا ہو گیا۔ جہاں تک ان تعویذوں کا تعلق ہے جن میں قرآنی آیات یا صورتیں لکھی ہوں، تو اس بارے میں سلف صالحین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، وہ نصوص جن میں تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے وہ عام ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے، ان الرقیٰ والتمائم والتولۃ شرک، بے شک شرکیہ دم، تعویذ اور تولہ یعنی وہ عمل جس سے بیوی کو شوہر کا محبوب بنایا جائے، سب شرک ہے۔ دوسری وجہ، قرآنی تعویذ لٹکانے کی اجازت دینا غیر قرآنی تعویذوں کا دروازہ کھول دیتا ہے اور پھر عوام الناس کے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شرک کی طرف لے جانے والے تمام راستوں کو بند کرنا شریعت کا ایک عظیم مقصد ہے۔ تیسری وجہ، قرآنی تعویذ لٹکانے سے قرآن کریم کی بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے، مثلاً اسے پہن کر بیت الخلاء وغیرہ جیسی جگہوں پر جانا یا بچوں کے گلے میں لٹکانا جو اس کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے دل کو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ معلق کرے۔ وہ صرف اسی پر توکل کرے، کیونکہ وہی کافی ہے، وہی محافظ ہے، وہی نفع دینے والا ہے اور وہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے، اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیتا ہے اور پھر وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا اکل الیہ، جو شخص کسی چیز سے دل اٹکاتا اور لٹکاتا ہے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا بھی فرمائی، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کا مقصد پورا نہ کرے۔ آج کے اس اہم موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا تعویذ، گنڈا یا دھاگا اس نیت سے لٹکانا کہ وہ مصیبت کو ٹالے گا یا دور کرے گا، شرک ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ تعویذ بذات خود نفع دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر اسے محض سبب سمجھا جائے تو یہ شرک اصغر ہے، اور دونوں ہی حرام ہیں۔ قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ لٹکانا بھی راجح قول کے مطابق جائز نہیں، کیونکہ یہ بھی عمومی ممانعات میں داخل ہے اور شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایک سچے مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا دل ہر حال میں صرف اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اس کا توکل اور بھروسہ صرف اسی کی ذات پر ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو اور اپنے بچوں کو شرک کی اس نجاست سے پاک کریں گے۔ ہر قسم کے تعویذ، دھاگوں اور کڑوں کو اتار پھینکیں اور اپنے دلوں کو صرف اور صرف اس رب العالمین سے جوڑ لیں جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وہی ہے جو بیمار کو شفا دیتا ہے، وہی ہے جو نظر بد سے بچاتا ہے، اور وہی ہے جو ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ یہی توحید کا حقیقی تقاضا ہے اور یہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔